الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ خود اور ان کے فرشتے بھی یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، سلام پڑھو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کے تاریخ بعض محققین کے قول کے مطابق ربیع الاول کے 2 تاریخ ہے یا 8 تاریخ، اور کل 8 تاریخ ہے، آج 7 تاریخ۔ اور مشہور قول لوگوں میں 12 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت معلوم ہو۔ اللہ جل شانہ خود بھی درود شریف بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صرف اس ایک لفظ کو دیکھو جس سے اس کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہوگی کہ اللہ جل شانہ خود اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھو، اور مزید در مزید یہ فرمایا کہ ان کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور حکم بھی دیا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام پڑھو۔ کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ اندازہ لگاؤ، اس اہمیت کا تقاضا تو یہ ہے جتنے نوافل وغیرہ ہیں چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کا بندہ صرف درود شریف پر پڑھا رہے، یہ بھی اس کے زندگی کی تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ میں آپ پر کتنے درود بھیجوں؟
انہوں نے کہا جتنے ہو سکے. فرمایا اپنے زندگی کا آدھا حصہ درود بھیجنے میں خرچ کروں. کہتے یہ بھی حق ہے، اور ہو سکے اس سے زیادہ کرو. تو انہوں نے کہا تہائی حصہ، 2/3 حصہ درود بھیجوں. کہتے اس سے بھی زیادہ اگر تو چاہے کر سکتا ہے اور کرنے کا حق ہے. تو اس نے کہا پھر کل میں یہاں پر درود بھیجنے کا معمول رکھتا ہوں. تو فرمایا اب تیرے مشکلات، تیرے ضروریات حل ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اس سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے انسان کے مشکلات دور ہو جاتا ہے. اکابر نے فرمایا مشکلات دور ہونے کے علاوہ خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اندرونی طور پر ایک بندہ مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے. مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھ پر درود بھیجتا دور سے یا قریب سے، اگر دور سے بھیج رہا فرشتہ ان درود کو میرے پاس پہنچا دیتا ہے، اگر قریب سے درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے روح کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے، اور میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دور سے ہو یا قریب سے ہو درود اور سلام کتنے اہتمام سے انسان بھیجتا ہے. اس لیے کل دنیا میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی، تمام مسلمانوں کا عمل بھی ہے کہ کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے. ایک صحابی آتے ہیں مسجد نبوی میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور درود شریف نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کیا، دعا قبول ہونے میں شک پیدا کر دیا اس نے. اگر ان کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو جلدی سے قبول فرما لیتا. دعا قبول فرمانے کا ایک بہتر سبب، عمدہ ذریعہ درود شریف کو قرار دیا. اس لیے تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھنا چاہیے اور درود بھیجنا چاہیے، اور سلام بھی جب موقع ملے سلام بھی بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قریب جا کر روزہ اطہر میں وہاں تو سلام بھیجنے کا عام معمول ہے تمام مسلمانوں کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سلام پڑھنے کا رسول اللہ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا تمام مسلمانوں کا معمول ہے. دیکھو تو یہ کہنے کا مقصد یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے، و تاریخ میں اگرچہ علماء کے تحقیق کے مطابق اختلاف ہو، 2 تاریخ، بعضوں نے 2 تاریخ کو ترجیح دیا ربیع الاول کی، ان کی ولادت 2 تاریخ کو ہے، بعضوں نے 8 تاریخ کو ترجیح دیا، رسول اللہ کی ولادت 8 تاریخ میں ہے، اور مشہور معروف ہے 12 تاریخ۔ جیسے بھی ہو تاریخ میں، برحق یہ ہے امت پر ان کی قدر کرے، ان کے لحاظ کرے، ان کی مروت میں آ کر ان کے بارے میں جتنے ہو سکے نیک اعمال کرے۔ اس لیے اکابر نے ایسے موقع پر کہ رسول اللہ کے ولادت کے موقع پر ادھر ادھر کے واحیات خرافات، جلسے جلوس کرنے کے بجائے اہتمام سے چند کام کرنے کا اپنے پر لازم کر لے۔ نمبر 1 استغفار، سب سے پہلے استغفار کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد سلام پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، اس کے بعد تلاوت کرے، اس کے بعد نماز کا اہتمام کرے۔ کتنے ہو گیا؟ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 سلام، نمبر 4 دعا، نمبر 5 تلاوت، نمبر 6 نماز، نمبر 7 اپنے حیثیت کے مطابق رسول اللہ کے ولادت کے خوشی میں، ان کی عزت میں، اس کے حرمت میں اضافہ کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے۔ بعض لوگوں نے صدقہ خیرات، یہ 7 اعمال ہیں، ان میں مومن کو بالخصوص ربیع الاول میں مشغول رہنا چاہیے جتنے زیادہ ہو سکے۔ دوسرے مکتب فکر والے جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو، اس کی طرف التفات نہ کرو، اس کے کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، لہذا ان کاموں کو اصل کام نہ سمجھو۔ اصل کام یہ ہے جو ابھی بتائی گئی نمبر 1 سے لے کر نمبر 7 تک۔ نمبر 7 میں صدقہ خیرات کرنے کا بتایا، مال و دولت، روپیہ پیسہ کسی غریب کو اس خوشی میں، اس صدقے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہم ایک نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، کسی بھی امت کو نہیں ملا۔ یہ بہت بڑی عظیم ایک نعمت ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنا نبی بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بڑے نبی ہیں، ان پر انجیل کتاب اتری ہے، بڑے انبیاء کرام میں سے ہیں۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑے انبیاء کرام میں شمار فرمایا اور کتاب انجیل مجھے عطا فرما دی، مگر میرا دل چاہتا ہے میں امت محمدیہ میں بھی بن جاؤں۔ دیکھو، مگر میرا دل چاہتا ہے جو فضیلت امت محمدیہ کو ملی، آخری نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل سے، میں چاہتا ہوں وہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جمہور امت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے،
آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا اور زندہ رکھا، اور پھر قیامت سے پہلے رسول اللہ کی اس امت میں داخل کر کے دنیا میں دوبارہ بھیج دے گا، جو کہ حدیثوں میں بری ہوئی ہیں اس سلسلے میں حدیث، اور آ کر رسول اللہ کے دین کے پروان چڑھائے گا، امت محمدیہ کو دین محمدی کا فائدہ پہنچائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ بعض حدیثوں کے مطابق 7 سال، بعضوں کے مطابق کچھ اور سال تک یہی علامہ ایسی طرز طریقے سے زندگی گزارے گا، اور مسلمانوں کی خوشحالی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ فتنہ دجال کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دبا دے گا، اور پھر دجال کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑ دے گا، جزیہ غیر مسلموں کا ختم کرے گا، مسلمان یا تلوار دو صورت میں حکومت کریں گے، اور دنیا کو خوشحالی سے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس سے اندازہ لگاؤ ایک بڑے سے بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی، اعلیٰ درجے کے نبی، اس نے تمنا فرمائی، عرضو کیا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں بنا۔ آپ نے اور ہم نے کب درخواست کی اللہ تعالیٰ سے؟ کبھی درخواست کی کسی نے درخواست نہیں کی، تو پھر اللہ نے مفت میں جو ہمیں اتنے عظیم القدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا، تو اس کے قدر کرنا نہیں چاہیے؟ ان کو اول قدر تو یہ ہے کہ ان کے سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنائے، اپنے اندر پیدا کرے، اپنے گھروں میں رواج دے، اپنے مسلمانوں بھائیوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور سنت کے ذریعے سے اس دین کو پروان چڑھائے۔ تو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بعض اکابر نے یہ 7 امور رسول اللہ کی آمد پہ شکریہ کے پر ذکر فرمایا کہ استغفار، درود شریف، صلاۃ و سلام، پھر دعا، پھر کیا ہے کہ تلاوت، پھر نماز کا اہتمام، پھر کیا ہے صدقہ، اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات میں بہت سے لوگوں نے کھلانا پلانے کا ایک عام رواج دیا ہے، خاص طریقے مقرر کیا ہے، جس کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی اصل نہیں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے خوشی پر اگر صدقہ دے دے تو یہی اصل عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس کے ساتھ صرف اسی پر بس نہ کرے، بلکہ ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے، 7 نمبر 1 سے لے کر نمبر 7 تک، اس پر بھی اکتفا نہ کرے۔ جیسے ابھی بتایا، اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خصائل شمائل کے مطابق عمل کرے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اہتمام سے رسول اللہ کے حالات کو پڑھے اور رسول اللہ کے حالات کو جانے، رسول اللہ کے حالات کو کی اشاعت کرے جتنے زیادہ ہو سکے۔ اور اس کے لیے ربیع الاول کو بھی خاص نہیں، یہ تو ہر مہینے میں چاہیے، ہر وقت چاہیے۔ اس پر اس طرح عمل کرنا، اس طرح عمل کرنا پورے سال چاہیے۔ تو پورے سال میں سے کسی ایک مہینے کو مختص کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اصل حق
ان چیزوں پر عمل کرنا، پورے سال اپنے اندر ان اعمال کو پیدا کرنا، انہی کے ذریعے سے دین کی پروان چڑھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آمد پر خوش ہونا، یہ مسلمان کا دل کا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس حصے سے کسی حالت میں محروم نہ ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ان امور میں عمل کرتا رہے، دوسروں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کرے، اپنے گھروں میں بھی بتانے کی کوشش کرے۔ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی اور کہا اہتمام سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی اے ایمان والو درود بھیجو، سلام پڑھو۔ دیکھو، اس لیے بعض فقہا نے پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ فرض فرمایا، یہ فرض عین، یہ فرض فرمایا۔ اس فرض سے سبق دوشی ہونے کے لیے عام طور علماء نے موقع درود شریف پڑھنے کا پڑھنے کی ہدایت عطا فرما دی تاکہ یہ فرض علی وجہ الکمال ادا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعاؤں کے قبول کرنے میں رسول اللہ کے درود شریف کو موقوف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب دعاؤں کے ساتھ اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، درود بھیجا جائے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام جتنے زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے۔ بالخصوص باطل فرقہ والے جو اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان امور کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جیسے ابھی بتایا نمبر 1 سے لے کر نمبر 7 تک جتنے زیادہ ہو سکے، جتنے زیادہ ہو سکے۔ سب سے پہلے کہا استغفار تو ہر مسلمان کے لیے لازم، ہر وقت استغفار تو ہر مومن کے لیے ہر وقت لازم ہے کہ استغفار پڑھتا رہے، گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ یہ لے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب تک کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہو یا اللہ کے بندے استغفار کرتا ہو میں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود، اور رسول اللہ کے موجودگی کے بعد جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اللہ کی طرف توجہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ استغفار تو نہایت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خوش نصیب ہے وہ امتی نے قیامت کے دن نامہ اعمال میں کہ اس کے استغفار زیادہ زیادہ پایا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ امتی جس کے نامہ اعمال میں زیادہ زیادہ استغفار پایا جائے۔ تو استغفار کی کثرت، اس لیے اکابر نے بھی جو اوراد وظائف اختیار کیا ہے ان اوراد میں اس استغفار کو ضروری قرار دیا۔ تو بہرحال استغفار، درود شریف، سلام بھی جیسے ابھی بتایا، پھر دعا بھی کر لیا کرو، اور تلاوت کا بھی اہتمام، نماز کا بھی اہتمام، اور صدقہ خیرات بھی اہتمام۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق ادا کرنے کی جہاں تک ہو سکے اللہ ہمیں